السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ویلکم ٹو نیکسٹ ولاگ۔ اور اس ولاگ میں آج ایک بہت اہم مدعے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ولاگز بن رہے ہیں اور جرمنی میں موجود بہت سارے نئے ولاگرز، وہ بے شک ہندوستان سے ہوں یا پاکستان سے ہوں، بہت ساری ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر اس مدعے پہ کچھ منفی بات بھی کی گئی ہو۔ اب آپ لوگ یہی کہیں گے میں ہمیشہ منفی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے کچھ ولاگز جو تھے وہ منفی مدعے پہ تھے کہ اگر سارے لوگ ہی پازیٹیو بات کرنے لگیں گے یا صحیح بات کرنے لگیں گے تو آپ کو دوسرا سائڈ کون دکھائے گا پکچر کا؟ کیونکہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو بیچارے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے ایک خواب لے کے یہاں پہ آتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں دنیا میں، یا لیٹ سپوز باپ کے پاس ایک دکان ہے، وہی گھر چلانے کا سہارا ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس ملک میں نہیں رہنا، اور باپ جو ہے وہ اپنی ایک لوتی دکان جس سے اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے اس کو بیچ کے اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیتا ہے، اور اس کا بیٹا یہاں پہ آ کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اس کو جاب نہیں ملتی۔ ایسے بھی کچھ کیسز ہیں، تو لہٰذا یوٹیوبرز کے اوپر بہت اہم ذمہ داری ہے کہ آپ صرف ایک حصہ نہ دکھائیں یا آپ صرف ایک حصے کو ڈسکس نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نیگیٹو سائڈ ہے یا اس کو کہتے ہیں نا پروس اینڈ کونس، دونوں چیزیں بتائیں، کیونکہ آپ کی یہ ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اوبیسلی میرے اتنے زیادہ فالوورز نہیں ہیں، لیکن اوبیسلی کل کو اگر فالوورز بڑھیں گے تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ پازیٹیو ایکسپیکٹ دیکھ کے دل میں خواب لے کے یہاں پہ آ سکتے ہیں، اپنی چیزیں بیچ کے یہاں پہ آ سکتے ہیں، اینڈ دے میں اینڈ اپ ان ڈیزاسٹر اگر ان کی یہ چیزیں پوری نہیں ہوئی جو ان کو بتائی جا رہی ہیں، جو خواب ان کو دکھایا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے حکمران ہمارے ملک میں ہمیں خواب دکھاتے۔ جی ہاں ناظرین، اب میں بہت اہم مدعے پہ بات کرنے والا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت سارے ولاگرز آج کل اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے پازیٹیو امپیکٹس تو بتا رہے ہیں لیکن نیگیٹو امپیکٹس نہیں بتا رہے۔ تو خیر، مدعا نمبر 1 یہ ہے کہ پتہ یہ لگ رہا ہے آج کل بہت زیادہ یہ چیز بحث میں ہے کہ یہاں کی جو شہریت ہے، یعنی جرمنی کی جو شہریت ہے، وہ 8 سال سے اس کی مدت کم کر کے انہوں نے 5 سال کر دی ہے، اور 5 سال کے اندر آپ کو یہ شہریت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈوئل نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں۔ ڈوئل نیشنلٹی کی تو ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہاں جہاں تک شہریت کا تعلق ہے، بالکل انہوں نے 5 سال تو کر دیا ہے، لیکن ابھی یہ چیز امپلیمنٹ پراپرلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اوپر سینٹ کی بحث وغیرہ ہونا باقی ہے، یہ ابھی چل رہی ہے، 2024 میں یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو ابھی کسی بھی چیز کو آپ حتمی طور پہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ واقعی میں یہ شہریت جو ہے یہ 5 سال کے اندر آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ دوسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرمن سسٹم جو ہے وہ بہت ڈیلے پہ یقین رکھتا ہے اور بہت زیادہ کمپلیکسٹی پہ یقین رکھتا ہے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے 5 سال تو یہ ٹریک کے اوپر شہریت کو کر دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا پروسیس ایسا ہو جس کے اندر یہ ڈیلے بڑھا دیا جائے۔ یعنی 5 سال ایک پروسیس کو انہوں نے دے دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ڈاکیومنٹیشن میں یا کسی قسم کی کوئی کیس فائلنگ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیلے انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوگا، جو کہ شاید اس 5 سال کے عرصے کو دوبارہ 6 سال 7 سال یا 8 سال کے اوپر کھینچ سکے۔ تو اس بات پہ جی ہاں اب آپ کو 5 سال میں نیشنلٹی مل جائے گی، شاید یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ کہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں گا، مثالیں تو بہت ہیں اور ہزاروں مثالیں ہیں، تو اوبیسلی میں وہ ساری مثالیں تو نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک وہ مثال دے سکتا ہوں جو میرے دوست کے ساتھ بھی۔ میرا دوست 8 سال پہلے جرمنی آیا تھا، اس نے ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد بہت ہی شروع میں ہی، یعنی ودن 6 منتھس کے اندر 18 منتھس کے ویزا کے اندر اس نے جاب لے لی تھی۔ جی ہاں، جب اس کی جاب ہو گئی تھی تو اس نے اوبیسلی ہی واز میرڈ، تو اس نے اپنی بیوی کا ویزا اپلائی کیا، اور اس کی بیوی کے بیسکلی جو میٹرک سرٹیفکیٹ تھا اس کے اندر کچھ نام کا مسئلہ تھا، جو کہ جرمن ایمبیسی نے ہائی لائٹ کیا۔ یہ مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی مسئلہ تھا تو پاکستان میں تو کوئی بھی کام آسانی سے ہو جاتا ہے، بس پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہوتی ہے۔ اتنی سی بات کا اتنا پتنگڑ بنایا گیا کہ وہ کیس تقریباً 4 سال کورٹ میں پھنسا رہا، اور اس کی بیوی جو ہے ویزا کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً 4.5 سال بعد اس کی بیوی کو وہاں پہ ویزا ملا اور وہ جرمنی بالآخر آ گئی۔ اسی طریقے سے ایک ریسنٹ کیس ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ جرمنی میں ابھی نہیں ہے، وہ سویڈن میں جاب کر رہا ہے، اس کی جاب وہاں پہ ہو گئی، وہ وہاں پہ شفٹ ہو گیا۔ اس درمیان اس کی گھر ایک ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا،
اور چونکہ وہ جرمنی میں نہیں رہ رہا پچھلے 2 سال سے، وہ سویڈن میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ سویڈن میں پیدا ہوا ہے۔ میرا دوست جو ہے وہ جرمن نیشنل ہے، اب وہ اپنے بیٹے کے کیس کے لیے فائٹ کر رہا ہے کہ اس کو جرمن پاسپورٹ ملے، اور یہ لوگ اتنے ڈاکومنٹیشنز مانگ رہے ہیں اور اتنے پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وقت ضائع کیے بغیر اب ہم پوائنٹ نمبر 2 پہ جاتے ہیں کہ بہت سے ولاگرز ابھی یہ بھی چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنے پیرنٹس کو بلا سکتے تھے 3 مہینے کے لیے، اب آپ انلیمیٹڈلی ان کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آسٹریلیا یا پھر کینیڈا میں آپ بلا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں مدت 6 مہینے ہے، کینیڈا کے اندر آپ 2 سال کے لیے بلا سکتے ہیں۔ تو جرمنی کے اندر کچھ کینیڈین ماڈل فالو ہو رہا ہے گرین کارڈ کے اندر بھی اور اس پروسیس کے اندر بھی۔ سب لوگ اس کی پازیٹیو چیزیں بتا رہے ہیں لیکن نیگیٹو چیز کوئی نہیں بتا رہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں جرمنی میں، وہ نان جرمن اسپیکر کے لیے اتنے کوئی خاص نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پہلی بات ہے کہ انگریزی اتنا زیادہ بولتے نہیں ہیں، اگر بولتے بھی ہیں تو ان کی لمیٹڈ پروفیشنسی ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرے گا؟ میرے کیس کے اندر جب میں بیمار پڑا تو مجھے بہت مشکل بھی، اول تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز یہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کی ٹائم بہت لمیٹڈ ہے۔ سپوز فار ایگزامپل میں جس زمانے میں ڈاکٹرز کو دکھانا چاہ رہا تھا تو اس کی جو سٹنگ ٹائم تھی وہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے یا 12:15 تک تھی، اتنا کم ٹائم، یعنی مشکل سے 2 گھنٹہ کچھ منٹ۔ اسی طریقے سے کچھ ڈاکٹر تھے جو 9 سے 3 بیٹھ رہے تھے لیکن میرا ٹائم ان کے ساتھ سنک نہیں ہو رہا تھا، میں اس وقت جاب کر رہا تھا تو آبویسلی میں ان کے پاس نہیں جا پا رہا تھا۔ اور بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ شام کے وقت بیٹھتے ہیں لیکن وہ شام کو 5:30-6 بجے تک بیٹھتے ہیں، اس سے زیادہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ایمرجنسی میں آپ جا نہیں سکتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایمرجنسی کے اندر آپ کو اس طریقے سے وہ ٹریٹ نہیں کرتے ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے یا آپ کی حالت کیا ہے۔ اگر حالت بہت سیویئر ہے تو پھر آپ کو ٹریٹ کریں گے، ورنہ آپ کو ٹریٹ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، ہوا یہ کہ میں بیمار پڑا رہا، خود ہی میں نے اپنی ریمیڈی کر لی اور میں خود ہی صحیح ہو گیا، کیونکہ مجھے کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں مل سکا تھا جو انگریزی بولتا یا اس کی ٹائم میرے ساتھ سنک ہوتا۔ کوئی ایسا ڈاکٹر مجھے تو نہیں ملا۔ بہت تک و دو کرنے کے بعد 6-8 مہینے کے بعد میں نے یہ ڈسکور کیا کہ میرے گھر کے قریب ایک ڈاکٹر تھا جو تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا، جس کے پاس پھر میں گیا اور جو بھی میری کمپلیکیشنز تھیں وہ میں نے ڈسکس کی اور میرا علاج ہوا۔ لیکن اس پروسیس کو جاننے کے لیے بھی مجھے 6-8 مہینے لگ گئے۔ اس کے علاوہ میں نے جتنا گوگل کیا، جتنے ڈاکٹر ڈھونڈے، یا میں نے اس کے اندر یہ تک لکھا کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ انگریزی جانتے ہیں، تو بھی مجھے کوئی اتنا خاص مثبت جواب اس کا نہیں مل سکا۔ جی ہاں ناظرین، تھوڑا سا میں نے ہیلتھ کے اوپر بتایا، تو اب آپ خود سوچیں اگر آپ کے والدین 65 سال کی عمر کے ہیں یا 70 سال کی عمر کے ہیں، یا پھر جیسے میرے والد ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ان کی بھی عمر زیادہ ہے، ان کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، تو ان کو ڈاکٹرز کو فریکوینٹلی وزٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے پاس اتنی لینگویج فلوئنسی نہیں ہے، اور جس قسم کے ڈاکٹرز یہاں پہ پائے جا رہے ہیں جن کے پاس لینگویج فلوئنسی اتنی نہیں ہے، اور یقیناً جب آپ اپنے والدین کو لے جائیں گے تو آپ نزلہ زکام کھانسی یا انفیکشن والے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں لے جائیں گے، آپ کوئی اسپیشل جو سرجن ہے یا لیٹ سپوز کوئی جنرل فزیشین ہے جو منجھا ہوا جنرل فزیشین ہے، اگر ان کے پاس 5-6 کمپلیکیشنز ہیں تو انہی کے پاس لے جائیں گے نا آپ۔ تو کس طریقے سے آپ کمیونیکیٹ کریں گے اپنے پیرنٹس کو ایک ایسے کنٹری میں لا کے جہاں پہ اتنا زبردست لینگویج بیریئر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ملتی میرے خیال سے، کہ بہت سے لوگ جرمنی آنے کے بعد پاکستان کو جرمنی سے کمپیئر کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں تو یہ برائی ہے، پاکستان میں تو وہ برائی ہے، جرمنی میں تو یہ اچھائی ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بے شک پاکستان میں برائیاں ہیں، سسٹم وہاں پہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوا، اس کی جو بھی ریزنز ہیں، لیکن اب آپ پاکستان سے باہر نکل چکے ہیں، اب آپ پاکستان کو بلیم کرنا چھوڑیں، اب آپ جرمنی آ چکے ہیں تو آپ جرمنی کا کمپیریزن اس کے مقابلے کے ملک کے ساتھ کریں، کیونکہ جب آپ جنگل میں کوئی مقابلہ کرتے ہیں تو آپ ہرن کا مقابلہ شیر کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اگر آپ کسی گینڈے کا مقابلہ شیر کے ساتھ کریں تو وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اگر آپ جرمنی کا مقابلہ اسکینڈینیویا کے کسی بھی کنٹری سے کریں تو اسکینڈینیوین کنٹری جرمنی سے کہیں گنا بہتر ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ میرے بہت سارے دوست اسکینڈینیوین کنٹری میں رہتے ہیں۔ اسکینڈینیوین کنٹری کے اندر بھی بہت بڑا لینگویج بیریئر ہے، یہ بات یاد رہے، وہاں پہ بھی وہ اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس طریقے کا ماحول نہیں ہے کہ اگر آپ ان کی زبان نہ بول سکیں تو آپ کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو
لیٹ سپوز انگلش آتی ہی نہیں ہے، وہ سب لوگوں کو انگلش آتی ہے، اور اگر لیٹ سپوز آپ کو ان کی زبان نہیں آتی تو آپ انگلش فریلی اوپنلی ان سے بول سکتے ہیں. وہ یہ نہیں آپ کو کبھی کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو انگلش نہیں آتی، ہمیں تو جرمن آتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ جرمن میں بات کریں. ایون جرمنی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو انگریزی آتی ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کے ساتھ انگریزی میں بات نہیں کرتے اور وہ جرمن بولنے پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو یہاں پہ لینگویج ریسزم بہت زیادہ ہے. تو یہ بات یاد رہے. لہٰذا اگر آپ اپنے 70 سال کے باپ کو یہاں پہ یا 68 سال کی ماں کو یہاں پہ لا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ہاں جرمن حکومت نے تو اجازت دے دی ہے، تو یہ یاد رہے کہ وہ جیسے ایک گاڑی پرانی ہو جاتی ہے تو وہ روز کوئی نہ کوئی کام نکالتی ہے. تو یقیناً ظاہر سی بات ہے پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لینگویج بیریئر نہیں ہے، ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر جو ہے وہ ہماری زبان جانتا ہے، ہماری بھاشا جانتا ہے، تو اس کے مطابق ان کے علاج کو آپٹیمائز کرتا ہے. جو کمپلیکیٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی کمپلیکیشنز دن بدن چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ پاسبل ہے اس ملک میں جہاں پہ ایک ہیلدی آدمی اگر بیمار پڑ جائے تو وہ ہفتوں ڈاکٹر ہی کو ڈھونڈتا رہے کہ اس کو ایک ایسا آپٹیمم ڈاکٹر ملے جس کو وہ اپنی طبیعت کے بارے میں بتا سکے. ایک صحت مند آدمی اگر ایک عارضی طور پہ بیمار پڑ گیا ہے اس کے لیے اتنے مسائل ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک شخص جو کہ اتنی ایج میں ہے اور جس کو اتنی ساری کمپلیکیشنز ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پہ اپنا علاج کروا سکے گا. آپ کون سا ڈاکٹر منتخب کریں گے اس کے لیے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس چیز کو تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے اور اب ہم اپنے پیرنٹس کو لا سکتے ہیں. لیکن جی ہاں آپ اپنے پیرنٹس کو لا ضرور سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو یہاں پہ جھیل نہیں سکتے کیونکہ یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ان کو برداشت نہیں کر سکے گا اور مجبوراً آپ کو ان کو واپس لے جانا پڑے گا. اب اس کے بعد بہت اہم مدعے پہ آتے ہیں. مان لیا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو لے آئے یہاں پہ اور یقیناً آپ کے پیرنٹس بھی ایج میں ہیں تو جیسے کمپلیکیشنس ہیں. کون سا ہیلتھ سسٹم ہوگا جو اتنے بوڑھے لوگوں کو سپورٹ کرے گا یہاں پہ؟ یہاں پہ پہلے ہی اتنی آبادی ہے جو کہ بوڑھوں پہ مشتمل ہے، ان کی کمپلیکیشنس ہیں جو کہ حکومت دیکھ رہی ہے. چلنے سمجھ میں آتا ہے انہوں نے جوانی میں کام کیا ہے تو جو بھی ان کی سوشل سیکیورٹی ہے یا جو بھی ہے یا جوان لوگ جو کام کر رہے ہیں اس سے وہ بوڑھوں کی کیئر کر رہے ہیں. لیکن ایک شخص جو کہ یہاں پہ شروع سے کبھی رہا ہی نہیں لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کے وجہ سے یا بیٹی کی وجہ سے موو کر رہا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ہیلتھ انشورنس کمپنی ہے یہ کتنا کمپلیکیٹڈ نظام ترتیب دیں گی؟ یعنی کہنے میں تو بہت آسان ہے کہ ہم اپنے والدین کو لے آئیں گے، لیکن اگر آپ جرمنی میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر اپنی ہیلتھ انشورنس کے پیسے دے رہے ہیں تو ہیلتھ انشورنس کوئی بہت سستی نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے والد صاحب یا والدہ کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں تو جسٹ امیجن کہ ان کی ہیلتھ انشورنس کتنی مہنگی ہو سکتی ہے. لیکن کوئی بھی شخص اس بات کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ ان کو لانے کے لیے کیا شرائط ہیں. کیا آپ کو جرمنی میں بزنس کرنا ضروری ہے یا لیٹ سپوز آپ کی جو سیلری ہے اس کا تھریش ہولڈ بہت ہائی ہو؟ ایک عام سیلری رکھنے والا بندہ جس کو لیٹ سپوز 2200 یا 2300 یورو ٹیکس کٹ کے مل رہا ہے، اٹس امپاسبل کہ وہ اپنے پیرنٹس کو یہاں پہ بلا کے مستقل طور پہ رکھ سکے. تو اسٹاپ شوئنگ ڈریمز اور ریالٹی پہ فوکس کریں اور دنیا کو صحیح بات بتائیں، صحیح عکس دکھائیں، پازیٹیو چیز بھی دکھائیں لیکن نیگیٹو چیز کے بارے میں یہ بتائیں. کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی یہ بڑی بڑی باتیں سن کے کوئی بیچارہ اپنا سب کچھ بیچ کے یہاں پہ آ جائے اور پھر وہ پریشان ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اٹس اے بگ رسپانسبلٹی آن یور شولڈرس. آپ پراپر بات لوگوں تک پہنچائیں. لاسٹ پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کا چرچا آج کل کر رہے ہیں کہ جرمن گورنمنٹ نے ایک نئے رول کے تحت ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے جس کے اندر وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جرمنی اب جن کے پاس کوئی بیچلرز ڈگری نہیں ہے یا کوئی پراپر ایجوکیشن نہیں ہے لیکن ان کے پاس سکلز ہے. وہ جو سکلز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ جرمن گورنمنٹ کو ہے یا ان کے جو شارٹ سکلز جس ایریاز کے اندر ہیں اس کے اندر وہ فال کرتے ہیں وہ لوگ، بے شک ان کے پاس ڈگری نہیں ہے تو وہ لوگ یہاں پہ بآسانی آ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ تو بات کہہ رہے ہیں کہ اسکل شارٹیج ہے، لوگوں کی کمی ہے، لہٰذا یہ سارے قوانین آ رہے ہیں اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. لیکن یہی لوگ یہ بات نہیں بتا رہے کہ یہ اسکل شارٹیج کون سی جگہ پہ ہے. مجھے تو پتہ لگے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ یہ اسکل شارٹیج موجود ہے. میں 6 مہینے سے بے روزگار ہوں. میں یہاں پہ وائٹ کالر جاب بھی ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے علاوہ میں لیبر کلاس جاب بھی ڈھونڈ رہا ہوں. میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے یا کوئی بہت بڑے خواب نہیں دکھاؤں گا. مجھے تو 6 مہینے میں کوئی نوکری نہیں مل سکی. یہ ایسا کون سا سیکٹر ہے جو کہ جرمن گورنمنٹ کو لوگ چاہیے اس سیکٹر کے اندر جس کے لیے وہ اتنے بڑے امینڈمنٹس اور اتنے بڑے قانون لا رہے ہیں
کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو بھی ہم آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بندہ یہاں پہ حاضر ہے, وہ کوئی لیبر کلاس جاب بھی کر سکتا ہے. اسکل جو یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ وہی ساری جابس ہیں جو لیبر کلاس ہیں. وائٹ کالر جابس کے اندر اسکل کی ان کے پاس کمی نہیں ہے, کیونکہ ان کی پوری آئی ٹی انڈسٹری انڈیا سنبھالتا ہے. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ جو ہوائی محل ہے اس کو تعمیر نہ کریں, ریالٹی کی دنیا میں رہیں. جو لوگ اتنا زیادہ چرچا کر رہے ہیں کہ جناب یہ قانون آ گیا, وہ قانون آ گیا, یہ گڈ نیوز ہے, وہ گڈ نیوز ہے, وہ نیگیٹو باتیں تو بتا ہی نہیں رہے کہ اس کے پس پردہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ جو لوگ ظاہر سی بات ہے آپ کی باتیں سن رہے ہیں وہ تو اسی خواب و خیال میں یہاں پہ آئیں گے کہ بھائی ان کو تو قارون کا خزانہ مل جائے گا, لیکن جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ تو ان کو خلی بلی ملنے والی ہے. کیونکہ کرنٹ جو جرمن اکانومی ہے اس کے حالات بہت ہی ماٹھے ہیں. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں, سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں. کسی بھی ولاگر یا یوٹیوبر کی بات پہ نہ آئیں, ہمیشہ پردے کے دونوں طرف دیکھیں. یہ والی ویڈیو میں نے بنائی ہی اس لیے تھی تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو نئے قوانین آئے ہیں اس کے دوسرا رخ کیا ہے, کہ آپ کو صرف ان ولاگرز کی یہ باتیں سن کے یہاں پہ نہیں آ جانا ہے کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے. کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے اور وہ بہت رسک لے, تو یاد رہیں رسک لینے میں آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا رسک لینے میں آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ہمیشہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ناکام ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس سیکنڈ بیک اپ پلان کیا ہے. یہ پوری کوشش کی ہے کہ میں نے ریسرچ کر کے جو موجودہ حالات ہیں, جو موجودہ ٹرینڈز ہیں, اس کے مطابق ایک ولاگ بناؤں اور آپ کو یہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے, کیا چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے, لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو پراپر گائیڈ کروں. خیر اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.